مالک ہمارا مالک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وعدے کے بعد تم نے ایک دوسرا وعدہ بھی کیا۔ اچھا یہ وعدہ سب نے کیا ہے، مسلمان نے بھی کیا، کافر نے بھی کیا، سب نے وہاں کہا اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، سب نے کہا، مسلمان ہے تب، کافر ہے تب، سب نے کہا تھا اللہ خالق تو ہے، اللہ خالق تو ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مسلمان کا خالق بھی اللہ، کافر کا خالق بھی اللہ، اور سے کافر کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو وعدہ سب نے کیا ہے، ایک وعدہ مسلمان نے بھی کیا ہے، ایک وعدہ مسلمان نے خاص کیا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمان نے ایک خاص وعدہ کیا، وہ کون سا؟ جب یہ پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ یہ اپنے مسلمان ماں باپ کی گود میں تھا، جب پیدا ہوا لے کر آگے استاد جی کے پاس، لے کر آگے پیر صاحب کے پاس، لے کر آگے کسی بھی نیک خصلت بندے کے پاس کہ اس کے کان میں اللہ رسول کا نام لیا جائے، اس کے کان میں اللہ رسول کا نام لیا جائے۔ لیا جاتا ہے نہیں؟ مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اٹھا کر لاتے ہیں جی اس کے کان میں اذان رکھو، الحمدللہ کہہ کر کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اللہ کی آوازیں سنائی۔ جب بچہ پیدا ہوا اٹھا کر لے آئے، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، اشارہ کر دیا، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، نماز پڑھا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے سے پہلے تیری ہی نماز نہ پڑھی جائے۔ اس چیز کو سمجھ آئیے وہ بولے اذان دی، اقامت کہی اور اشارہ کیا کہ اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، اب تو مسلمان ہے، نماز کی تیاری کر، نماز پڑھ، پہلے اس کے کہ تیری نماز پڑھی جائے، تو مر جائے، تیرا جنازہ پڑھا جائے، اس سے پہلے کہ تو رب کے حضور آ کر اپنا وعدہ پورا کر۔ دوسرا وعدہ جو صرف مسلمان نے کیا، اذان ہوئی، اس کے بعد بندہ جب بڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کلمے کو ہم شاید ہمارے یہاں آج اس کی قدر نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ہم نے کیا وعدہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ سارے ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، سب کچھ تو ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ کیا ہے میرے اللہ تیرے حکموں پہ چلوں گا، تیرے حکموں پہ چلوں گا، سارے بولو، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے حکموں پہ چلوں گا، تیرے غیر کے حکموں پہ نہیں چلوں گا، یہ وعدہ لیا ہے۔ یہ کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ اور اس وعدے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، اللہ تیرے نبی کے طریقوں پہ چلوں گا، غیر کے طریقوں پہ نہیں چلوں گا۔ یہ کلمے کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، لفظی معنی کیا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ معنی کی جاتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے اللہ تیرے حکموں پہ چلوں گا، تیرے غیر کے حکموں پہ، سارے بولو، تیرے غیر کے حکموں پہ نہیں چلوں گا، اللہ تیرے نبی پاک کے طریقوں پہ چلوں گا، غیر کے طریقوں پہ نہیں چلوں گا۔ اب یہ ہم نے وعدہ کیا، اب ذرا قرآن کو دیکھو، والموفون، اللہ فرماتے ہیں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اذا عاہدوا، جب تم نے وعدہ کر دیا
اتنے زور نہ لاکھو سبحان اللہ. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا آگے بھی پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ لا الہ الا اللہ وہ ایک کافر بھی مانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ. کافر مانتا ہے. کافر کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے طریقوں کو نہیں مانتا. کافر کیوں؟ کہ میرے نبی کے طریقوں کو نہیں مانتا، میرے نبی کے حکموں کو نہیں مانتا. آج ہم دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اور وہ کافر ہیں اور وہ کفر کی طرف چلے گئے. دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہودی بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ عیسائی بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن مسلمان کہتا ہے محمد رسول اللہ. اشارہ کر دیا اللہ تیرے حکموں پہ چلے گے، تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق چلے گے. یہ معنی ہے، یہ وعدہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو پورا کرو. جب وعدہ کر لیا ہے وعدہ پورا نہیں کرو گے، ان العہد کان مسئولا، اللہ ضرور پوچھے گا. بتاؤ ذرا لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر، محمد رسول اللہ پڑھے بغیر بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے. جس نے کلمہ نہ پڑھا ہوا ہو آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہوا ہو آپ اپنے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. پتہ چلا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تجھے مانیں گے اور تیری بھی مانیں گے، تجھے بھی مانیں گے اور تیری بھی مانیں گے. اللہ نبی پاک کو آخری نبی مانیں گے اور آپ کے طریقے کو آخری طریقہ بھی مانیں گے. لہذا اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس وعدے کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا. قرآن نے کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ان وعدوں کو پورا کرو جو وعدے تم نے کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وعدے کو پورا کرنا نیکی ہے. وعدے کو پورا کرنا نیکی ہے. بات کہاں سے چلی تھی کئی جمعے پہلے؟ قرآن نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. لوگوں نے اختلافات شروع کیے تھے. کسی نے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، کسی نے کہا ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے. رب نے فرمایا بیت اللہ جس کا قبلہ ہے وہ بھی، بیت المقدس جس کا قبلہ ہے وہ بھی. اس میں جھگڑنے کو نیکی نہ سمجھو، آؤ نیکی کے کام میں بتلاؤں. اللہ کے وعدے کو پورا کرو یہ نیکی ہے. اللہ کے وعدے کو پورا کرو یہ نیکی ہے. اور اشارہ کر دیا جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہو اللہ کے وعدے کو پورا کرو. لا الہ الا اللہ تو تم پڑھتے ہو، محمد الرسول اللہ پڑھو یہ نیکی ہے اور اللہ تمہیں سچوں میں ڈال دے گا. یہود لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے. سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. سارے عمل کے ارادے سے کہیں سبحان اللہ. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. وعدے کی دوسری قسم یہ تو وہ وعدہ جو اللہ سے کیا ہے، ایک وعدہ جو ہم نے مخلوق سے کیا ہے. آپس میں بھی ہم وعدے کرتے ہیں نا، آپس میں ہم وعدے کرتے ہیں. وعدے کی ایک قسم جو اللہ سے کیا اللہ اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدے کی دوسری قسم جو آپس میں وعدہ کرتے ہیں آپس کے معاملات میں، چاہے وہ کاروبار میں، لین دین میں، آپس کی محبتوں میں، آپس کی کسی اور چیز میں، جب وعدہ کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرو. وعدہ پورا کرنا نیکی ہے. وعدہ پورا کرنا نیکی ہے. اگر تم ان وعدوں کو پورا نہیں کرو گے، اگر تم ان وعدوں کو پورا نہیں کرو گے، اچھا اللہ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ،
یہ کس کی نشانی ہے؟ مسلمان کی. کس کی؟ مسلمان کی. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ زور سے کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. ان میں سے ایک نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب اس منافق سے وعدہ کیا جائے، منافق وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، منافق وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ نشانی کیوں منافق کی ٹھہری؟ اس لیے کہ مسلمان نے وعدہ اللہ سے کیا ہے. اللہ خالق تو ہے، اللہ مالک تو ہے، تجھے بھی مانوں گا، تیری بھی مانوں گا. یا اللہ تیرے نبی آخری نبی ہیں، ان کو بھی خاتم النبیین بھی مانوں گا اور ان کی بھی مانوں گا، ان کے طریقوں پہ چلوں گا. اگر ہم نے جھوٹ بولا، ظاہر ہے بول کے بھول گئے، ہم نے یہ بات کر دی، بات کرنے کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنا حضور کے طریقوں پہ چلتے ہیں، ہم کتنا حضور کے طریقوں پہ چلتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. اور جس نے وعدے کی خلاف ورزی کی وہ منافق ہو گیا، وہ منافق ہو گیا. دعا کرتے ہیں مل کر اللہ ہم سب کو وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو پہلا وعدہ جو اللہ سے تھا. اور دوسرا وعدہ جو مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، قرآن نے کہا اس وعدے کو بھی پورا کرو. اگر تم اس وعدے کی خلاف ورزی کرو گے تب بھی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وہ نشانی یہاں بھی پائی جا رہی ہے. لہذا نشانی پائے جانے کی وجہ سے بندہ منافق بن جاتا ہے. یعنی عملی منافق، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے. اعتقادی منافق اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا، عملی منافق جو عمل کی خلاف، عمل کے اندر خلاف